السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام و مسائل پر آج کا یہ چوتھا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا جانا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کون سی صفات کا خیال کیا جانا چاہیے اور قربانی کے جانور کو کون سے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کا جانور خریدا کرتے تھے اور ذبح فرمایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈھے خریدے اور ان کی قربانی پیش کی۔ یہ دونوں کے دونوں میڈھے چتکبرے رنگ کے تھے، یعنی دھاری دار چتیاں ان کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، اقرنین، اور یہ دونوں کے دونوں سینگ والے تھے۔ سینگ والا جانور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہیں، اس میں موجوعین کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو جانور خریدے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ، سینگ والے ہونے کے ساتھ ساتھ خسی جانور تھے، ایسے جانور تھے جو خسی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی پیش کی، ان میں سے یہاں پر میڈھے کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کو پسند فرماتے تھے، یعنی بکرا اور بکری عام طور سے قربانی کرنے میں آپ پسند فرماتے تھے، اور اس کے گوشت سے بھی آپ کو دلچسپی تھی، یعنی اس کو کھانے میں بھی آپ پسند فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دانتا جانور ہی ذبح کیا کرو، الا یہ کہ دانتا جانور ملنے میں کوئی دشواری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ایسی صورت میں فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو ایسی صورت میں 1 سال کا دمبا، اگرچہ اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر کے اصل دانت نہ آئے ہوں، لیکن 1 سال عمر اس کی ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں 1 سال کا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر فرمایا اِلَّا أَن يَعْصِرَ عَلَيْكُمْ، اگر تم کو دانتا جانور تلاش کرنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں 1 سال کا دمبا تم پیش کر سکتے ہو، ذبح کر سکتے ہو۔ تو یہ تو جانور کی صفتیں ہیں۔ اب ان صفتوں میں اگر بڑا جانور ہے تو اس کو بھی عیوب سے پاک ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے اور دانتا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور سے جانور جو پیش کیا جائے اس کی صفت ہے۔ اور ایسے ہی بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر جانور خسی ہے تو یہ جانور کا عیب ہے، جبکہ ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خسی جانور کو پسند فرماتے تھے اور اسی کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اسی کا ذبیحہ پیش کیا کرتے تھے۔ غیر خسی جانور اگر کوئی پیش کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ غیر خسی جانور کے گوشت میں اور اس کے جسم میں ایک طرح کی مہک موجود ہوتی ہے
جس کو بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی قربانی کرنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے اندر جو عیوب ہیں، ان عیوب کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ان عیوب میں سے ایک بنیادی عیب یہ ہے کہ جانور العورا، بھینگا نہ ہو، ایسا بھینگا پن اس کے اندر نہ ہو جو بھینگا پن بالکل واضح ہو جائے، دیکھنے سے سمجھ میں آئے کہ جانور بھینگا ہے۔ یا اسی طریقے سے العمیاء، جانور اندھا نہ ہو، تھوڑا بہت اگر بھینگا پن ہے تو قربانی کے لیے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک صفت جو جانور کے اندر منع کی گئی ہے، جو عیب ہے، وہ مقطوعۃ اللسان بالکلیہ، مکمل طریقے سے اس کی زبان اگر کٹی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ عیبدار جانور ہے، اس کے ذبیحے سے اور اس کی قربانی سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہلکی پھلکی زبان اگر کٹ گئی تو ایسی صورت میں وہ عیب نہیں ہے، اگرچہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ عیب بھی نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھی صفت ہے الجدعاء۔ جدعاء کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، یہ بھی عیب ہے، کٹے ہوئے ناک کا جانور خریدنا، یہ بھی قربانی میں اس سے بچنا چاہیے۔ پانچویں صفت ہے مقطوعۃ الاذنین، جس کے کان کٹے ہوئے ہوں یا دونوں کانوں میں سے ایک کان کٹا ہوا ہو۔ کہیں کہیں صورتحال آج کے دور میں ایسی ہے کہ جانوروں کے کان میں نشان بنا دیے جاتے ہیں علامت ظاہر رکھنے کے لیے کہ یہ جانور کس کا ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ یا آج کے دور میں بعض جانوروں کے کان میں آدھار ان کا بنا کر کے لٹکا دیا جاتا ہے، جس پر نمبر وغیرہ پڑا ہوتا ہے ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے۔ اگر ایسا جانور ہے اور اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے قانونی لحاظ سے تو یہ بھی عیب نہیں ہے، لیکن اگر مکمل طریقے سے یا زیادہ کان اس کا کٹا ہوا ہے، کان کا زیادہ حصہ کٹا ہے تو یہ عیب ہوگا، ایسے جانور سے بچنا چاہیے۔ چھٹی صفت، چھٹا عیب العرجہ، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ ہلکا پھلکا لنگڑا پن ہے تو عیب نہیں ہوگا، لیکن واضح ہے اگر لنگڑا پن تو ایسی صورت میں اس کو عیب شمار کیا جائے گا۔ ساتواں عیب جو جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے الجزمہ، ایسا جانور جس کو کوڑھ کی بیماری ہو۔ کوڑھ کی بیماری کہتے ہیں کہ جس کے پنجے کٹ کٹ کر کے گرتے ہوں۔ کوڑھ کی بیماری اگر ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ نواں عیب ہے مقطوعۃ الذنب، جس کی پونچھ اور دم کٹی ہوئی ہو۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی فطری طور پر دم نہیں ہوتی یا سینگ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا جانور جس کے سینگ آ چکی ہے، یا سینگ والا جانور ہے یا دم والا جانور ہے اور اس کے بعد وہ کٹ جائے مکمل طریقے سے تو یہ عیب ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ 10ویں صفت ہے المریضہ، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح ہو جائے، بیماری دکھنے میں واضح ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کو ذبح کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 11ویں صفت ہے العجفہ، ایسا جانور جس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہوں، اتنا زیادہ کمزور ہو کہ گوشت پر ہڈیاں غالب آ جائیں اور ہڈیاں دکھتی ہوں، بہت کمزور جانور، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 12ویں صفت یہ ہے کہ جانور حمل سے ہو، یعنی جانور مادہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پل رہا ہے، تو ایسے جانور کو ذبح کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا گائے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ عن 7 گھرانوں کی جانب سے گائے ذبح کی جا سکتی ہے۔
اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اگر گائے کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ ٹوٹا پن ہلکا پھلکا ہے، سینگ کی نوک ٹوٹ گئی یا تھوڑی بہت سینگ ٹوٹ گئی تو لا بأس بہا، تو ایسی صورت میں اس کو ذبح کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ یعنی سینگ والا جانور اگر ہے تو اس کی سینگ صحیح سالم ہونی چاہیے، اور اگر ٹوٹی ہے تو ہلکی پھلکی ٹوٹی ہوگی تو عیب نہیں ہے، زیادہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ عیب شمار کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کو جانوروں کے اندر ان صفات کی رعایت کرنی چاہیے اور جانوروں کو ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور مکمل اخلاص کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع سے جانوروں کا ذبیحہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ